نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جیسا کہ پچھلا ہمارا لیکچر آغاز ہوا، آئیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں اس سے کہوں گی کہ آئیے نماز قائم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو چیز کل سیکھی وہ اللہ اکبر تھا۔ اللہ بڑا ہے اور اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی بڑا ہے نہیں۔ جب تک اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا اعلان نہ صرف لسان سے بلکہ قلب سے بھی نہ کیا جائے، اور جب تک قلب کے بعد آپ کے جواہر یعنی آپ کے جسم، آپ کے اعمال، آپ کے کاموں سے اس کی کبریائی نہ جھلکے، تو پھر نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو بڑا جانا ہی نہیں۔ ہم تو اس بچے کی طرح ہیں جسے کوئی پوئم سکھا دی جائے اور اس کو پڑھتا رہے، کیونکہ اس نے بس ٹیچر کو سنانی ہے، لیکن اس کو خود نہیں پتا کہ اس پوئم کا مطلب کیا ہے۔ بچپن میں بچے رٹ لیتے ہیں، انہیں مطلب نہیں پتا ہوتا۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ نماز کا نہ ہو جائے کہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم اسے رٹ لیں، تلفظ بھی صحیح کر لیں اور اس طریقے سے بھی پڑھ لیں، لیکن اس کی روح کو نہ سمجھیں، اس کے میننگز کو نہ سمجھیں، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے تھے۔ آپ اچھی طرح چاہتے ہیں نماز مسلمان کو کافر سے علیحدہ کرتی ہے، اور یہ اس کی پہچان ہے۔ مزید بات کو بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر کا، کیا ہم نے اللہ کو بڑا جانا، مانا اور اپنے آپ کو عاجز کیا، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھا، بے بس سمجھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر آگے چلتے ہیں، ورنہ رک جائیے اور ضرور سوچئے۔ اس کو تو ہم بڑا مانتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس کے سامنے کیا مانتے ہیں؟ اپنے اندر سے یہ کبر، تکبر، بڑائی، انا، یہ جو جھوٹی انائیں اپنے اندر بسائی ہوئی ہیں، اور یہ خوش فہمی کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس سے باہر نکلنا ہے۔ اس کے بعد ہم سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یعنی سلینڈر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہیں، میں نے سلینڈر کیا، میں ہینڈز اپ ہو گئی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں سب سے بے نیاز ہو گئی، میں نے سارے دنیا کے جھمیلے کام جو آپ نے مجھ پہ فرض کیے تھے، جو حقوق تھے دنیا کے، پڑوس کے، گھر کے، اس کو سب کو چھوڑ کے میں آپ کی طرف آ گئی۔ آنے کے بعد جب سینے پہ ہاتھ باندھا تو پھر کیا دعا پڑھنی ہے؟ سب کو آتی ہے، جن کو نہیں آتی وہ ضرور یاد کریں۔ وہ دعا ہے، دو دعائیں ہیں، میں دونوں آپ کو سکھا بھی دوں گی، پڑھا بھی دوں گی اور ان کے ترجمہ بھی بتا دوں گی۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ، تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، جس طرح تو نے دوری کر رکھی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ یہ اپنے رب سے ہم کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان ہو جاتی ہیں۔ کچھ گناہ تو ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتے، جو ہم سے بے احتیاطی سے، غفلت سے، ناسمجھی سے، لا علمی سے ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو وضو کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب آپ آنکھیں، ناک، منہ دھوتے ہیں تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب آپ کانوں میں مسح کرتے ہیں تو کان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی بات جس پہ نظر پڑ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات جو کانوں میں پڑ جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات جو منہ سے نکل جاتی ہے۔ اور دوسری صورت میں یہ بھی کہہ لیں کہ بعض گناہ ہمیں اتنے لذیذ لگتے ہیں، اتنے لذت والے ملتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، جس میں آپ دیکھ لیں
سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنا، یوٹیوب پہ بیٹھے رہنا، فیس بک پہ بیٹھے رہنا، اور وہاں اوٹ پٹانگ بے مقصد لایانی باتیں پڑھتے رہنا، دیکھتے رہنا، ہنستے رہنا، فوش لطیفے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ وہاں پہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، فوش مناظر، پھر ٹی وی دیکھتے رہنا، ٹی وی میں ڈرامے دیکھتے رہنا، فلمیں دیکھتے رہنا، سانگ سنتے رہنا، میوزک سنتے رہنا ہر وقت، اور اس کا میوزک اچھا اور اس کی طرز اچھی اور اس کا لہجہ اچھا اور اس کا ڈانس اچھا ہے. اور ہمارے گھروں میں کمرہ عبادت تو آج تک نہیں بناتا کوئی، لیکن ٹی وی لانچ سب گھروں میں ہے، اور ایسی جگہ رکھا جاتا ہے کہ جہاں سب کی لیے آسانی اور سب بڑے آرام سے دیکھ لیں. اور اب تو ہمیں بیڈ روم میں بھی ٹی وی ہے، اور اب ٹی وی کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاتھوں میں یہ جو چھوٹی سی ڈبی ہے اس میں ساری دنیا سمٹ کے آ گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، ہمیں بہت سے گناہوں میں ملوث کر رہی ہوتی ہے، ہماری ذہنیت گندی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہماری سوچیں گندی ہو رہی ہوتی ہیں. میں اسے گندا ہی کہوں گی کیونکہ نیگیٹو سوچیں گندی ہی سوچیں ہوتی ہیں، اور نیگیٹو سوچوں سے ہم دماغ کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں، دل کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی لوگ فلمیں دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، کوئی ڈرامے دیکھ دیکھ کے غصے میں آ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اتنا ہم نے قریب کر رکھا ہے گناہ کو، تو اس میں ہم دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اب شعور سے مانگیے گا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. الہی تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے. یعنی میں کمزور، بے بس، لاچار، غفلتوں میں بھٹکا ہوا، تیری توفیق کے بغیر ان گناہوں سے ہم نہیں بچ سکیں گے. چھوڑنا چاہتے ہیں نا ہم، گناہ چھوٹتے نہیں، تو اس کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ آپ دوری کریں، آپ توفیق دیں، آپ ایسے اسباب پیدا کریں، آپ مجھے ہمت دیں، آپ مجھے ایسے لوگوں سے ملائیں، آپ مجھے ایسی محفلوں اور مجلسوں کے ساتھ جوڑیں کہ گناہ مجھ سے دور ہو جائیں اور میں ان سے دور ہو جاؤں، مجھے ان سے نفرت ہو جائے، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہ رہے، اور مجھے گناہ لگے، نہ کہ آج کی ضرورت لگے. کتنی دوری؟ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یعنی میں مشرق کی طرف جاؤں تو مغرب دور ہو جاتا ہے، اور میں مغرب کی طرف جاؤں تو مشرق دور ہو جائے. میں اس طرح دور ہو جاؤں کہ گناہ مجھ سے اتنے دور ہو جائے کہ میں مشرق میں کھڑا ہوں تو گناہ مغرب میں ہوں، میں ان کو پا نہ سکوں، وہ مجھے نہ پا سکے. یہ دعا آپ نماز میں اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ مانگتے ہیں اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ تو مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے. یعنی جب آپ کپڑا دھوتے ہیں تو وائٹ کپڑے پہ زیادہ محنت لگتی ہے نا، کیونکہ اس پہ داغ دھبے کلر سامنے نظر آتا ہے. پھر اس کو صاف سفید کرنے کے لیے ہم بلیچ بھی ڈالتے ہیں، پھر مزید سفید کرنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو بار بار دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ وائٹ کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تو اس پہ ہلکا سا داغ بھی نا نمایاں نظر آتا ہے، جبکہ کسی اور کلر کے کپڑے ہوں تو پتہ نہیں چلتا. ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے صاف پاک کر کہ جب میں تیرے پاس آؤں تو کوئی دور سے ہلکا سا بھی ایسا داغ نظر نہ آئے جس سے گناہ میرے جسم پہ، میرے دل پہ نظر آئے. تو جس طرح ہم اپنے کپڑوں کو سفید کرتے ہیں، پھر ان کو پریس کرتے ہیں، اور اس وقت تک پریس کرتے ہیں جب تک ان میں سے ایک ایک سلوٹ نہ نکل جائے، اس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آپ دیکھیں کہ دھونے کے لیے آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پانی بھی ہے، صابن ہے یا سرف ہے. اس طرح اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو اللہ سے دعا ہے. گڑ گڑا کے مانگیں کہ اللہ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میں گناہوں کی پلیتی میں بھرا ہوا ہوں، میں اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا پا رہا. اور پھر اس کے لیے ایسے صابن یا سرف ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو نیک ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز ریگولر پڑھتے ہیں، جو گناہوں کا پتہ بتاتے ہیں. ایسی مجلسوں میں جائیں، اور اس کے بعد پھر اس کو جب پریس کرتے ہیں آپ تو کس سے؟ استری سے. استری کی تار ہوتی ہے نا، تار کے آگے سوئچ ہوتا ہے، پھر بھی استری نہیں چلتی. سوئچ کو کہاں لگاتے ہیں آپ؟ جب اس کو اس کے سوئچ کے ساتھ کنیکشن کرتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں، پیچھے سے لائٹ آتی ہے،
وہ بجلی آتی ہے، وہ اس کے اندر آتی ہے اور وہ استری جو ہے آپ کا کپڑا اس کی ایک ایک سلوٹ ٹھیک کر دیتی ہے. تو ہمیں اپنے تار اللہ سے جوڑنا ہے. جب تک ہمارا تار اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہماری یہ کپڑوں کی سلوٹیں نہیں سیدھی ہوں گی. تو یہ تار جوڑنا نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب بعض دفعہ ہم چارجر جلدی سے لگاتے ہیں، آن کرنا بھول جاتے ہیں. ہم بڑی خوشی خوشی آتے ہیں گھنٹے بعد کہ موبائل چارج ہو گیا ہوگا، دیکھے تو نہیں. اب چیک کیا تو پتا چلا پیچھے سے بٹن ہی آن کرنا بھول گئے. تو ہمارا اور رب کے درمیان جو کنیکشن ہے نا قرآن کا، نماز کا، اس کو آن کریں اور اپنے آپ کو اپنے رب سے پھر یہ دعا مانگے کہ اے اللہ تعالی اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. پھر ہم یہیں پہ دعا مانگتے ہیں اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ آپ میرے گناہوں کو دھو دیں پانی، برف اور اولوں سے. یعنی ایک چیز سے نہیں، پانی سے صاف بھی کرنا ہے کپڑے کو، پھر اس کے بعد برف یعنی کوئی بھی آپ کہہ لیں اس کو کوئی اور بہترین چیز، اور پھر اولوں سے. یعنی اس طرح مجھے صاف کر میرے گناہوں کو کہ میں دھل جاؤں، صاف ستھرا ہو جاؤں، اور تیرے حضور جب کھڑا ہوں تو بالکل صاف ستھرا کھڑا ہو جاؤں. تو جب آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا اب آپ نے شعور سے مانگنی ہے. اس طرح نہیں مانگنی کہ جلدی جلدی اللہم باعث بینی بین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اب آپ نے مانگنی ہے تو پورے شعور کے ساتھ. اسی سے آگے انشاءاللہ ایک لیکچر میں آپ کو خشوع خضوع پہ بھی دوں گی. یہ خشوع خضوع تب آتا ہے، میں نے اس کے پہلے اس کو ریکارڈ کیا اور خشوع خضوع کو بعد میں کر رہی ہوں، کہ آپ کو پتا تو ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ جانتے تو ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب تک آپ جانیں گے نہیں، آپ کو میننگز نہیں پتا ہوں گے، آپ کی وہ فیلنگ نہیں آئے گی، تو آپ کے خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ تو خشوع خضوع کے لیے اس کا ترجمہ جاننا، اس کے میننگز کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. انشاءاللہ خشوع خضوع پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کس کا نام ہے. لیکن جب تک ترجمہ نہیں آئے گا اب لاکھ کوشش کریں آپ کس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں آ سکتا. جی. اور پھر ایک اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے، آپ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کبھی ایک پڑھیں کبھی دوسری پڑھیں. ساری روایتیں آپ کو ملتی ہیں. پہلی جو میں نے آپ کو تو بتائی ہے دعا، وہ مسلمز کی دعا ہے، بخاری اور مسلم کی دعا ہے. پھر ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات اے میرے اللہ. اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی یہاں پہ پاک نہیں. وتبارک اسمک، اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ، وہ بھی حمدی کا اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ. وتبارک اسمک، بڑی برکت والا ہے تیرا نام. بارکہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو دودھ بھی دیتی ہے، پھر افزائش نسل بھی بڑھاتی ہے، اور جس گھر میں ہوتی ہے اس کو ان کے لیے سامان لادنے کا بھی کام دیتی ہے. یعنی برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں بارکہ اس اونٹنی کو. تو اللہ کا نام ہی اتنا برکت والا ہے کہ اس کا نام لیتے ہی گھر میں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو نماز میں بھی آپ اس چیز کی دہرائی کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں دنیا کے کام میں پھنسا ہوا تھا، فجر سے زور، زور سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، لیکن تیری پاکی بیان کرتا ہوں. اے اللہ تیری ذات ہے جس نے مجھے ان کاموں میں مصروف رکھا، ہمت دی، طاقت دی، اور تیری توفیق ہے، تیری تعریف ہے کہ ہم دوبارہ تیرے سامنے حاضری دینے کے لیے حاضر ہو گئے. بڑی برکت والا ہے تیرا نام. ولا الہ غیرک، سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا. وتعالی جدک، سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا.
جب آپ دل کی گہرائیوں سے فیلنگ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میں اپنے رب کی بڑائی، کبریائی ادا کرنے سے، اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ تو چند الفاظ ہیں جس میں کوزے میں دریا بند ہے، ہم اس کو بولنے لگیں، اسے کھولنے لگیں تو ہم نے کیا کھولنا؟ بڑے بڑے علماء کی عمریں گزر گئیں لیکن وہ اس کی تفسیر نہیں کر سکے۔ روتے تھے علماء کہ ہم اپنے رب کی تعریف کیسے لکھیں، اور لکھ سکتا ہی نہیں انسان۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جو اللہ ہی نے ہمیں سکھائے، جو ہماری دل کی عکاسی کرتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ۔ بڑی برکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ تو اب جب تک نیا لیکچر آپ کو نہیں ملتا، آپ ان دعاؤں کو عربی کے ساتھ یاد کریں، آپ کو مل جاتی ہیں، ریکارڈنگ بھی مل جاتی ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بتائے، ہم ان کو ریکارڈ کر کے عربی دے دیں گے۔ اس کا ترجمہ یاد کریں، لفظی ترجمہ آپ سارے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب تو آپ خود بھی کر لیتے ہوں گے، سبحانہ پاک ہے کا تو، اللہ اے اللہم، تو آپ اس کو لفظی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ محاورہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسے یاد کریں ابھی اسی کو، اللہم باعث بینی و بین خطایا والی دعا کو، اور اسے یاد کریں تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں اس کے بعد جو ہم اعوذ باللہ، تعوذ جسے کہتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آگے ہم خشوع و خضوع بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ اتنا رکھیں کہ اپنی نمازوں میں اللہ کا خوف رکھیں، محبت رکھیں، سکون کے ساتھ نماز ادا کریں، دل اور دماغ کو حاضر رکھیں اللہ کی طرف، ادھر ادھر دھیان نہ دیں، اپنے جو پڑھ رہی ہیں ان پہ دھیان دیں، جو بول رہی ہیں ان پہ دھیان دیں، اس طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں اگر باوضو ہو کے ساری دنیا کے کام چھوڑ کے جا نماز پہ کھڑی ہوں، جائے نماز پہ، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت میرے اور اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، اس وقت میرے رب نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تو اس لیے جب آپ ملاقات کے لیے جائیں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جائیں، اور پھر جب آپ کسی سے ملتی ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ بول 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 کے اگلا سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا چل رہا آپ کیوں آئی ہیں اور آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ بتاتی ہیں کہ یہ میرے آنے کا مقصد ہے، تو اللہ کے پاس بھی پوری توجہ کے ساتھ حاضری دیں اور اس میں کہیں کہ اللہ میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، مشرق مغرب کی جیسی دوری، مجھے گناہوں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، برف سے، اولے سے، اور دعا مانگے، اس کی تعریف کریں کہ اللہ یہ سب کچھ آپ کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ تیری پاکی ہے، تو ہی ہے پاکی کے قابل، تیری تعریف ہے، تو بڑی برکت والی تیری ذات ہے، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، سب سے بلند و بالا ہے، تیری بزرگی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔